يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے آگے نہیں بڑھو، اعتدال سے باہر نہیں نکلو. مشروع چیزیں جو ہیں یعنی جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان کو اپنے اوپر 2 وجوہات کی بنا پہ حرام کیا جاتا ہے. ایک تو رہبانیت کی وجہ سے، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں. یعنی بعض لوگ نیکی، تقوی اور زہد کے اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے استعمال نہیں کرنی. تو ایسی صورت میں ہمیں اس کی اجازت نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی مباح جائز کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لے انسان کہ میں نہیں کروں گا، حالانکہ وہ کرنے کی اجازت ہے، یہ بھی درست نہیں. ایسی صورت میں پھر انسان کیا کرے؟ قسم کا کفارہ دے کر جو جائز کام ہے بوقت ضرورت اس کو کر لے، ساری زندگی کے لیے اپنے اوپر حرام نہ کرے. اور ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام نہ بنا لو. جیسے بعض لوگ شادی سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے کہ ہم شادی کے بغیر، دنیا کے چکر میں پڑے بغیر ہم نیک بنے رہیں. تو ہمارے دین میں ایسی کوئی نیکی نہیں کہ جو شریعت کے اس سے ہٹ کر ہو.
ویسے اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کے مواقع ہوتے ہوئے شادی سے اس لیے پرہیز کرنا کہ شادی نہ کرنا زیادہ نیکی ہے، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اس سے بہت کم کھانا، یا پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ یعنی اگر کسی کو گوشت پسند ہے تو وہ کہے نہیں میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں اور میں نہیں کھاؤں گا اس کو، یہ بھی درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی بیماری وغیرہ ہو تو پرہیز ڈاکٹر حکیم نے بتایا تو وہ تو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حد سے بڑھنا زیادہ کھانا بھی ہے، یعنی یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اس سے انسان اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ چیز تو حلال ہے لیکن کمائی حرام ہے، حرام سورس آف انکم ہے، تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ تو یہاں پر حد سے بڑھنے سے روکا گیا کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، تو بہت احتیاط کرنی ہے، بیچ میں رہنا ہے۔ اور اللہ نے جو حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ تقویٰ نہیں، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، ہاں دوسروں کا حق مار کے نہ کھایا جائے۔ اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی، یعنی جان بوجھ کے کھائے۔ تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے، جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی یہ نہ پائے تو 3 دنوں کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک لغو قسم جو ایسے بے ساختہ منہ سے نکل جاتی ہے، اللہ کی قسم، لا واللہ، جیسے عرب لوگ بات بات پہ کہتے رہتے ہیں۔ ایسی قسموں پر نہ کفارہ ہے نہ کوئی سزا ہے۔ دوسری ہے یمین غموس، جھوٹی قسم، جو انسان کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول کے قسم کھاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا حالانکہ وہ ہوا نہیں ہوتا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پر سچے دل سے توبہ کرنا اس کا علاج ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ کی جائے۔ تیسری ہے منعقد ہونے والی قسم، جو ارادے اور نیت سے قسم کھائی جائے، جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اگر وہ نہ کر سکے، یعنی قسم پوری نہ کرے، تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا کھانا، پھر اعتدال، نہ زیادہ نہ کم، درمیان جیسے خود کھاتے ہو، یا کپڑا پہنانا، یا گردن آزاد کرنا۔ اگر یہ 3 نہ ہو سکے تو روزے رکھنا، یہ نہیں کہ پہلے درجے پہ روزے شروع کر دیں۔ کھانا کھلائیں، اگر نہیں کھلا سکتے کپڑے پہنائیں، نہیں یعنی اویلیبل نہیں ہے، غلام آزاد کریں، نہیں تو پھر کیا کریں؟ پھر روزے رکھ لیں۔ نظر پوری نہ کر سکنے کا بھی یہی کفارہ ہے۔ بعض لوگ نظر مان لیتے ہیں اور کسی وجہ سے پوری نہیں کر سکتے، تو وہ بھی یہ کفارہ دے کر اس سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اور وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، قسموں کی حفاظت کرو، یعنی صحیح جگہ پر قسم کھاؤ، فضول باتوں میں قسم مت کھاؤ، اور جب قسم کھا لی جائے تو اس کو پھر یاد بھی رکھا جائے۔ میں قسم کھاتی ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور 2 مہینے کے بعد بھول گیا کہ قسم کھائی تھی اور وہ بات کسی اور کو آگے کر دی، تو یہ خلاف ورزی ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے خلاف ورزی ہو گئی اور بعد میں یاد آیا کہ میں تو قسم کھائی تھی، پھر کیا کرے؟ کفارہ یا توبہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے تھان اور فال نکالنے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہے، بس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب کی قطعی حرمت پر یہ تیسرا اور آخری حکم ہے، دلیل ہے۔ شراب ہر طرح سے ایک ملعون فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے۔ خود شراب پر ملعون ہے شراب، اس کو نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اٹھانے والے پر، جس کے پاس لے جائی جائے یعنی جس کے لیے، اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کو پلانے والے پر۔ اتنی زیادہ قباحت ہے شراب میں، اور یہ جنت سے محروم کر دینے والا فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ قطعی حکم ہے یہاں پر جو بتا دیا گیا ساتھ میں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں لفظ حرام نہیں استعمال ہوا، اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ حرام کیسے ہوتا ہے؟ صرف لفظ حرام بولنے سے؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں؟
شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ جوئے اور شراب کی حرمت کے بارے میں یہاں 7 باتیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ رجس ہے، گندگی۔ نمبر 2 عمل الشیطان ہے، شیطانی عمل ہے۔ نمبر 3 فاجتنبوہ، اس سے بچو، لہٰذا اس کو پینا حرام ہے۔ نمبر 4 لعلکم تفلحون، اس سے بچو گے تو فلاح پاؤ گے۔ نمبر 5 شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان باہم دشمنی ڈال دیتا ہے۔ نمبر 6 تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، یہ بھی اس کی حرمت کی ایک وجہ ہے۔ کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو باز رہیں گے، ہم تو اس کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں باز آنے والے ہو کہ نہیں، رکتے ہو کہ نہیں، اور میں اگر زبان سے نہیں بھی کہتا تو جا کے شراب کی بوتل اٹھا لیتا ہوں، تو یہ رکنے والوں میں شامل ہے؟ یعنی پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں رکنے والے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سن کے کہا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم کبھی بھی نہیں کریں گے یہ کام۔ انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، شراب گلیوں میں بہنے لگ گئی، اگر کسی نے ایک گھونٹ پیا تھا تو دوسرا اندر نہیں گیا، اتنا زیادہ وہ لوگ اللہ کی بات پر عمل کرنے والے تھے۔ آج ہمارے ہاں افسوس یہ کہ مسلمان گھرانوں کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور اگر گھرانوں میں نہیں بھی تو بزنس میں تو اس کی کوئی حرمت اور کوئی ناپسندیدگی کی بات ہی نہیں رہی۔ تو آپ دیکھیے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور شراب نماز سے روکتی، تو گویا یہ برائیوں کی جڑ ہو گئی، ام الخبائث ہو گئی۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ اور جوا کیا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا؟ جس چیز میں بھی ہار جیت پہ شرط لگائی جائے وہ جوا ہے، جیسے لاٹری، قسمت کی پڑی، انعامی بانڈ، انعامی اسکیمیں وغیرہ، یہ سب اس میں آتی۔ انشورنس، سود اور جوئے کا بدترین مرکب ہے ایک طرح سے۔ پھر اسی طرح شطرنج وغیرہ پہ شرط لگا کے کھیلنا۔ یاد رکھیے جوئے والی اسکیموں سے حج اور عمرہ کرنا بھی جائز نہیں۔ گناہ جو ہوتے ہیں دین و دنیا دونوں کی برکت ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو چیز انسان کو اللہ کی یاد سے روک دے وہ انسان کی دشمن ہے، کیونکہ انسان کی نجات، کامیابی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی یاد میں ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط سے کام لو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت کی پیروی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے کتاب یعنی قرآن دیا گیا اور اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ کھا چکے، جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، اس پر اب پکڑ نہیں، یعنی توبہ کے بعد۔ جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں سے یا نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اوپر فرمایا معتدین سے محبت نہیں کرتا، یا محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ تقوی کی بات بھی ہوئی اور احسان کی بھی بات ہوئی۔ متقی محسن جو ہے وہ متقی مومن سے بہتر ہے، یعنی ایمان اور تقوی، ایمان، تقوی اور احسان، یہ بڑا درجہ ہے۔ تقوی کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے نا، اور احسان انسان کے معاملات میں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ محبت کا باعث بنتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگی، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیات اور کچھ آگے کی آیات اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان حدیبیہ میں احرام باندھے ہوئے تھے اور خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے خیموں میں آ گھسے، اور اللہ تعالیٰ نے شکار سے منع کر دیا۔ اب شکار سامنے ہو، آپ کے ہاتھ کی ریچ میں ہو، اور آپ اپنی خواہش کو روک لیں۔ اور آپ دیکھیں وہ سفر میں تھے، ان کو کھانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت بھی تھی، لیکن اس وقت امتحان کے لیے روک دیا گیا، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض جگہوں پر تو صرف اللہ ہی دیکھتا ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور ہم وہ غلط کام کر سکتے ہیں۔ اور تنہائی میں گناہ کرنا، اور جب گناہ کرنا بہت آسان ہو، اس وقت انسان اپنے آپ کو روک لے تو وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور امتحان لیتا ہے، تاکہ یہ دیکھے کہ یہ اپنی باتوں میں کتنا سچا ہے، کیونکہ دعوے تو کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حالت احرام میں شکار کو نہ مارو، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارا تو چوپایوں میں سے اسی کی مانند بطور فدیہ بدلہ دینا ہوگا جو اس نے مارا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل والے کریں گے۔ یہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا کفارہ ہوگا، تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ جو ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کیا، اور جو کوئی پھر وہی کام کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں مچھلی وغیرہ کا شکار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی شپ میں ہے اور بعض اوقات کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں آس پاس ملتی، صرف سمندر کا شکار ہی مل سکتا ہے، تو سہولت کے لیے اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو اصل چیز حلال حرام کی بات نہیں، اصل چیز امتحان کی بات ہے۔ اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
کعبہ دنیا کا مرکز ہے اور اس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی بنایا ہے، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اگر یہ کعبہ اٹھا لیا جائے تو پھر دنیا قائم نہیں رہے گی اور یہ قیامت کے قریب ہوگا. قیامت کے قریب ایک حبشی کعبۃ اللہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی. یعنی دنیا قائم ہے جب تک کعبہ قائم ہے. جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی نہ تو اپنے دل میں حد سے زیادہ خوف رکھیں اور نہ ہی جھوٹی امیدیں، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا اور بخشتا بھی ہے. رسول کی ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی رسول تو پیغام لایا ہے اور باقی حساب کتاب کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے تو کثرت کی وجہ سے تم اس کو حلال نہیں کر سکتے. بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو گویا حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہیں. خباثت تھوڑی سی بھی چیزوں کو خراب کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ خبیث اور طیب برابر نہیں، نہ مقدار میں، نہ خرچ کرنے میں، نہ مقام اور مرتبے میں، اور نہ ہی انجام کے لحاظ سے. اسی طرح نیک لوگ اور بد لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، دونوں کا انجام فرق ہے. نیک لوگوں کا انجام جنت ہے اور دوسروں کا جہنم ہے. تو اس لیے زندگی میں انسان کو ہمیشہ طیب اور پاک کی طرف جانا چاہیے، چاہے وہ کھانے پینے سے تعلق ہو، چاہے نکاح شادی کا معاملہ ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی رخ اور کوئی بھی موقع ہو، وہی کرے جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہے. آیت نمبر 79 سے یہ سیکھا کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دور ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعا نہیں سنتے، لیکن اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کیا کوتاہی ہے اور کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے کہ ہمیں اپنی غلطیاں نظر آیا کریں. میں نے اپنے لیے یہی لکھا تھا کہ زبان سے نکلی ہوئی اچھی بات بھی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مخلوق میں بنایا جو علامہ البیان ہے، تو ہمیں اپنے بیان بھی اگر ہم اچھی طرح ہر بات بولیں گے تو وہ عبادت بن جائے گی. اور یہ سیکھنا پڑتا ہے نا، اور اس کے لیے کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ اچھی بات ہی زبان سے نکالنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم بے سوچے سمجھے نہ بولا کریں.